السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ دوستو، کون کہتا ہے کہ وظیفے اثر نہیں کرتے؟ کون کہتا ہے مجھے محبت نہیں ملی؟ کون کہتا ہے کہ میرا کاروبار بند ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ عمل کریں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی آپ کے محبوب کے ساتھ ہو، اور آپ چاہتے ہیں آپ کا محبوب آپ کی محبت میں بے قرار ہو، تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ معراج کا مہینہ ہے، معراج کی آیت کا وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی معراج کا ذکر کیا ہے، اسی آیت کا یہ وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک خوشبودار کاغذ پر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اپنے محبوب کا نام اس کے اوپر لکھنا ہے۔ پھر آپ کمالات دیکھ لیں گے اور مجھے آ کر بتائیے گا کہ اب ہمیں وظیفے کا اثر نہیں ملا۔ یہ وظیفہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے، ایسا مجرب عمل ہے کہ آپ کی اسی دن ہی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی دن اس کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں ہی آپ اس آیت کو لکھیں گے اور ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھیں گے اور اس آیت کو چلتے پھرتے تکرار کریں گے۔ جیسے تکرار بڑھے گا اسی قدر محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ بڑا آسان سا مجرب سا وظیفہ ہے، یہ رجب کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کو سیر کروائی کا ذکر کیا ہے۔ تو جو بندہ اس آیت بینات کو محبت کے لیے اس عمل کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، یہ بڑا عجیب سا عمل ہے، بڑا اس کے بارے میں تو لکھا گیا آزمودہ اور عجیب و غریب ہے۔ اور اگر کوئی بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے جا کر بیٹھ جائے، واپس آنے کا نام ہی نہ لے، شور ترلے منتیں کر کر کے تھک چکا ہو، ہر طرف سے مایوسی چھا گئی ہو، کوئی رشتہ دار بات نہیں مانتا، کوئی آپ کی سنتا نہیں، تو پھر آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور آزما لیں، آپ کی بیوی دوڑی چلی جائے گی آپ کے گھر میں۔ اسی طرح اگر شوہر ہے، وہ لینے کے لیے نہیں آ رہا، بیوی ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اب بیچاری کیا کرے، کدھر جائے، کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، اب وہ کیا کرے، مجبور ہو چکی ہے، تو پھر مجبوری میں کسی کی منت سماج کرنے کی بجائے اس عمل کو کرے، اور پھر مجھے بتائے کہ اس کا شوہر ایسے دوڑتا چلا آئے گا اسے لینے کے لیے، چٹکیوں میں آئے گا۔ تو دوستو، یہ بڑا آسان سا عمل ہے، اس کو آپ نے مکمل سمجھ کر کرنا ہے۔ ابھی میں عمل بتانے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، کومنٹ میں کوئی بھی جزائیہ کلمات ضرور لکھیں، جیسے کہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی ایسا لفظ لکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک گزارش کر دوں، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اس ویڈیو کو بھی کاٹ کاٹ کے نہ دیکھیں، کیونکہ بہت سے مجرب وظائف ہوتے ہیں، پھر کوئی حصہ رہ جاتا ہے، بعض اوقات ہم نے کچھ بات پہلے کہہ دی ہوتی ہے جو آپ نے نہیں سنی ہوتی، آپ آخر میں پہنچ جاتے ہیں کہ اب وظیفہ یہاں سے بتایا ہوا ہے، یہاں سے بس وظیفہ سن لیں، تو جو اس کے شرائط و ضوابط ہے اگر وہ رہ جائے تو پھر بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پھر وظیفہ مکمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے میں عرض کر دیتا ہوتا ہوں کہ مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے جس کے اوپر کوئی لائنیں نہ لگی ہوئی، کچھ بھی نہ ہو، جس کے اوپر ہم فوٹو کاپی والے کے پاس اکثر مل جاتے ہیں صاف پیج جس کے اوپر لائنیں نہیں ہوتی، جس فوٹو کاپی والے کے پاس جائیں گے اس کو کہیں گے بھائی جان ایک ہمیں صاف پیج دے دیں، تو وہ آپ کو ایک فوٹو کاپی والا ایک صاف پیج دے دے گا جس پہ ہم توضیحات لکھتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے بڑے آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتا دیا۔ صاف پیج آپ نے لینا ہے، صاف پیج لے کر آپ نے وضو کر لینا ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، کسی وقت بھی اس عمل کو لکھ سکتے ہیں۔ آج اتوار ہے، آج بھی لکھ لیں، پیر ہے پیر کو لکھ لیں، بس منگل کا احتیاط کریں، منگل اور بدھ کو نہ لکھیں، باقی جمعرات، جمعہ، پیر، اتوار، جس دن مرضی ان چاروں دنوں میں لکھ لیں۔ اور آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ باوضو قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھنا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ کسی پاک جگہ پر اپنی سفید رنگ کی کوئی چادر کو کپڑا بچھا لیں، اگر گھر کے اندر بھی ہے تو گھر کے اندر بھی وہاں پر کوئی تپڑی وغیرہ مار لیں، کسی بچی نے پیشاب نہ کیا ہو یا آپ نے وہاں پر پاؤں وغیرہ کے ساتھ گندگی نہ آئی ہو، وہاں سے نیچے سے صاف کر لیں، وہاں پہ صاف کپڑا بچھا لیں، کوشش کریں کہ وہ سفید رنگ کا کپڑا ہو، آپ اس کپڑے کے اوپر بیٹھ جائیں، باوضو وضو کر کے اس کپڑے کے اوپر بیٹھ جائیں، اگر وقت ہو تو آپ غسل کر کے تازہ ہو کر آپ اس کے بعد آئیں مصلی پر۔ سب سے پہلے آپ میرے نبی اکرم نور
مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں. 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو کاپی پینسل اپنے پاس رکھا ہونا ہے، آپ اگر کوشش کریں تو زعفران مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے. اگر زعفران نہیں ملتا تو پھر آپ زردہ رنگ لے لیں. اگر وہ بھی نہیں ملتا تو پھر عام آپ بلو کلر کی مارکر لے لیں. مارکر سے آپ نے لکھنا ہے. مارکر کو لے کر آپ نے اس کے ساتھ یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس صاف کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے. 786 نہیں لکھنا، پوری بسم اللہ لکھنی ہے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اس سے پھر آپ کے اندر برکت پیدا، مزید برکت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے اپنا تصور بھی رکھنا ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں، بھائی کے لیے کر رہا ہوں، کون مجھ سے ناراض ہے، کس کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کا تصور بھی آپ نے رکھنا ہے. پھر آپ نے یہ ایت بینات لکھنی ہے. یہ ایت بینات سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی ایت ہے. میں ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. میں نے اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیا ہے. سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سب سے پہلی، میں اب آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں، 15واں سپارہ آپ نے نکال دینا ہے جو 15 نمبر پر ہے. 15واں سپارہ آپ نے نکالنا ہے جو اس کی سب سے پہلی آیت ہوگی. سب سے پہلی آیت، صرف ایک آیت آپ نے لکھنی ہے. لکھنے کے بعد آپ نے پھر کچھ اس طرح اس آیت کے بعد لکھنا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے بسم اللہ لکھی، اس کے نیچے آپ نے اس ایت بینات کو لکھنا ہے. 2 لائنوں میں آ جائے، 3 لائنوں میں آ جائے، 4 لائنوں میں آ جائے، بڑی صاف کر کے لکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے فلاں بن فلاں علی حب فلاں بنت فلاں. یعنی کہ پہلے اپنا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا اور اپنی والدہ کا. اگر آپ لڑکا ہیں تو پہلے اپنا اور اپنی والدہ کا لکھنا ہے. اس کے بعد اپنی بیوی کا لکھنا ہے علی حب فلاں بنت فلاں. پھر اس کا نام لکھنا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کا نام لکھنا ہے. بیوی کے نام کے بعد اس کی ماں کا نام بھی لکھنا ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے اگر بیوی کر رہی ہے تو وہ بھی پھر اسی طرح پہلے اپنا نام لکھے گی، اپنی ماں کا نام لکھے گی، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کا نام لکھے گی اور اس کے ماں کا نام لکھے گی. اس ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے دوستو اب اس کاغذ کو کرنا کیا ہے، اس کو لپیٹ لینا ہے، تویز کی شکل بنا لینی ہے. تویز کی شکل بنانے کے بعد تو پھر آپ نے دوستو اس کو کسی سفید کپڑے کے اندر باندھ دینا ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے مومی کاغذ لپیٹ لیں، یعنی کہ جو شاپر ہوتا ہے مومی کاغذ، وہ جو شاپر تھوڑا سا لے کر اس کے اوپر لپیٹ دیں. اس کے اوپر تھوڑی سی ٹیپ لگا لیں. ٹیپ لگانے کے بعد آپ اس کو ایک سفید کپڑے میں باندھ لیں، درمیان کے اندر باندھ دیں تاکہ دونوں سائڈوں سے لڑیاں بن جائیں. آپ نے پھر اس کے بعد یا پھر اس کو آپ ایک کپڑا لیں، اس کی ایک نیچے والی سائڈ، ایک سائڈ پہ اس کو باندھ دیں. اس تویز کو، اس جو آیت آپ نے لکھی ہے اس کو موم جام کر کے آپ اس کے نیچے باندھ دیں. باندھنے کے بعد آپ جو اس کی اوپر والی لڑی ہوگی، جو اوپر والا سرا ہوگا، جو اوپر والا حصہ ہوگا، اس کو آپ کسی بھی ہوا، جہاں پر ہوا لگتی ہو، کسی درخت کے ساتھ آپ اس کو باندھ دیں. کسی اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ آپ باندھ دیں تو وہ ہوا میں ہلتا رہے. جیسے جیسے ہلے گا ایسے ایسے آپ کا شور بھی ہلے گا لینے کے لیے. اسی طرح اگر شور کر رہا ہے تو اس کی بیوی بھی تڑپ رہی ہوگی. جیسے ہوا لگے گی اور وہ بھی ہلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی محبت میں بے قرار ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ اس عمل کو 1-2 دن میں اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا رزلٹ اسی دن ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے، اس کو ناجائز کام کے لیے نہیں کرنا، کسی لڑکی لڑکے کے لیے نہیں کرنا. اس سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ناجائز محبتیں ہوتی ہیں. ہاں صحیح سچی محبت ہے اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.